اور اکثر لوگ کہتے ہیں کہ والدین کی محبت، اولاد کی محبت وہ بھی موجود ہوتی ہے، لیکن جو محبت اسپاؤسز کی ہے نا وہ پہلے ہے، اس کے بعد والدین کی محبت، اولاد کی محبت. کیونکہ یہ جو اسپاؤسز کی محبت ہے اسی سے تو والدین کی محبت، اولاد کی محبت، اسی سے ہی تو باقی رشتے بنتے ہیں. یہ تو پیرنٹ رشتہ اصل میں یہ ہے جو اسپاؤسز کی آپس میں محبت ہوتی ہے. تو جب یہ اللہ نے، جب آپ خود کر نہیں سکتے کانشیسلی کہ میں نے فلاں سے محبت کرنی ہے، یا اگر آپ سے کوئی کر رہا ہے اور آپ کے دل میں نہیں آ رہا، بہت کوشش کریں پھر بھی آپ اس سے کر نہیں پائیں گے. تو یہ جو ٹو سائڈڈ محبت ہے یا کہاں سے آتی ہے؟ یہ نا ایسے اللہ انڈیلتا ہے اوپر سے انڈیلتا ہے. اب آپ سے رہا نہیں جا رہا، ایک دوسرے کے بغیر ایڈکٹیو ہو رہے ہیں، چھوڑ نہیں پا رہے، ایک دوسرے کے بغیر زندگی گزارنے کا تصور نہیں ہے. پھر بھی یہ درمیان میں کیا ہے؟ انویزیبل ایک دیوار ہے، وہ آپ کو ملنے نہیں دے رہی. یہ جتنے بھی کیسز آ رہے ہیں سب میں جن کو پرابلم آ رہی ہے ان کی میں بات کر رہا ہوں. وہ کیا ہے درمیان میں؟ وہ کیوں نہیں ملنے دے رہی؟ وہ کیا دوریاں ہیں؟ جب دل مل رہے ہیں، ایک دوسرے کو بلا رہے ہیں، اٹریکٹ کر رہے ہیں، میگنیٹس کی طرح ایک دوسرے کو کھینچ رہے ہیں، یہ درمیان میں کیا ہے جو نہیں ملنے دے رہے؟ اور اب ہوتا یہ ہے کہ جب اس طرح کی رکاوٹیں آتی ہیں نا، تو اب جو لڑکا اور لڑکی ہیں، اسپاؤسز ہیں انشاءاللہ فیوچر کے، وہ ایک دوسرے کو پل کر رہے ہیں، کھینچ رہے ہیں، بروٹ فورس لگا رہے ہیں کہ کسی طرح مل جائیں، نہیں مل پا رہے. وہ درمیان میں کیا ہے؟ اس کانسیپٹ کو سمجھیں آپ پیرامڈ سے. جیسے پیرامڈ ہوتا ہے ایک ٹرائنگل کہہ لیں، ٹھیک ہے، ایسے شیپ، ٹھیک ہے. ٹرائنگل میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ وہ ہالو ہوتی ہے درمیان سے، میں پیرامڈ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ فزیکل ایک اسٹرکچر ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو پیرامڈ ہے. اب ہوا یہ کہ آپ اسپاؤسز ہیں انشاءاللہ فیوچر کے، اللہ نے پیار ہی تبھی ڈالا ہے. اب ہے آپ رائٹ سائڈ پہ ہیں اور جو فیمیل ہے وہ لیفٹ سائڈ پہ ہے، ٹھیک ہے. اب آپ پیرامڈ کے اس طرف ہیں اور وہ اس طرف ہے. اب آپ کو پیار تو ہو گیا لیکن ملنا چاہ رہے ہیں، فزیکلی آپ نہیں مل پا رہے. اس پیرامڈ کے اسٹرکچر کے ٹاپ پہ اللہ ہے جس نے آپ کو بنایا ہے، جس نے آپ کو پیئرز میں بنایا ہے، جس نے محبت ڈالی ہے. ادھر سے محبت فلو ہو کے ادھر آ گئی، دونوں کو آپس میں محبت ہو گئی لیکن وہ مل نہیں پا رہے. اب اس کا سلوشن ہر ایک کو میں نے یہی بتایا، مختلف الفاظ میں بتایا. کسی کو کہا استغفار کریں، کسی سے کہا اللہ سے مانگیں، کسی سے کہا سجدہ کریں، کسی سے کہا کہ ماں باپ کو منانے کی کوشش کریں، کسی کو کہا کہ ہسبینڈ وائف اب بن چکے ہیں، مل نہیں پا رہے، لے آؤ بھائی، اٹھا کے لے آؤ اپنی بیوی کو. کسی کو کیا کہا. اس سارے کے پیچھے کانسیپٹ بنیادی یہ ہے کہ اللہ نے جب آپ کو بنایا ہے جوڑوں میں، اللہ نے محبت ڈالی ہے، آپ مل نہیں پا رہے درمیان میں. تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگ پیرامڈ کے باٹم پہ ہیں. وائف آپ کی ادھر ہے اور آپ ادھر ہیں، پیرامڈ کے باٹم پہ ہیں. اور پیرامڈ کے باٹم پہ ڈسٹینس میکسیمم ہوتا ہے، آپ نہیں مل پائیں گے. اور اس کا ایک ہی سولوشن ہے کہ آپ پیرامڈ کو کھدائی نہیں کریں. آپ نہیں کر سکتے، بہت ایفرٹ چاہیے، کر بھی لیں پھر بھی آپ کراس نہیں کر سکتے. دیر از اونلی ون وے کہ آپ دونوں کلائمب کرنا شروع کر دیں اس پیرامڈ کو. اسٹارٹ اسٹیپنگ اپ. اور اوپر کون ہے؟ اللہ ہے. آپ دونوں کو اللہ سے قریب کرتے اپنے آپ کو اللہ سے قریب کرتے جائیں. آپ جتنا خود کو اللہ سے قریب کرتے جائیں گے آپ ایک دوسرے کے قریب ہوتے جائیں گے. اور جیسے ہی آپ کو اللہ ملے گا آپ ایک دوسرے کو مل جائیں گے. یہ پرابلم ہے ساری. اور یہ میں نے اپنی لائف میں، میرا 3 دفعہ نکاح ہوا ہے، بار میں نے یہی دیکھا ہے، بار میں نے یہی دیکھا ہے کہ نہیں مل سکتے آپ. وہ درمیان میں دیوار ہے جب تک آپ اللہ کو نہیں منا لیں گے. آپ بھی اللہ کو منائیں، آپ بھی اللہ کو منائیں. اللہ سے قریب ہوتے جائیں. اب آپ دعائیں کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہم نے بہت کوشش کی، تہجد پڑھ لی، دعائیں کر لی، ذکر کر لیے، صدقے دے لیے، ہر کوشش کر لی، پھر بھی کوئی رستہ نظر نہیں آ رہا. اس کا مطلب ہے کہ آپ کلائمب صحیح نہیں کر پا رہے. یا تو آپ گر رہے ہیں یا تو کوئی شارٹ کمنگ ہے، آپ کلائمب صحیح نہیں کر پا رہے. آپ دونوں کلائمب کریں، خود کو اللہ کے قریب کریں. جیسے ہی آپ کو اللہ ملے گا آپ ایک دوسرے کو مل جائیں گے. آپ کے درمیان میں کوئی دوری نہیں رہے گی. اور وہ جو درمیان میں اللہ ہوگا نا، وہ جو درمیان میں بانڈ ہوگا نا، وہ جو گم درمیان میں لگ جائے گی نا، جس کو اللہ نے ملا دیا اس کو کوئی توڑ ہی نہیں سکتا، اس کو پیرامڈ سے کوئی گرا ہی نہیں سکتا. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. یا اللہ تو نے ملا دیا تو کوئی توڑ ہی نہیں سکتا، تو نے توڑنا ہے تو کوئی ملا ہی نہیں سکتا. اور کسی کی طاقت، کسی کا اثر و رسوخ اس معاملے میں کام نہیں آتا.
بیسک کانسیپٹ. یہ ہر ایک کے لیے یہی سولوشن ہے. جس کو جو مسئلہ آ رہا ہے, جس کو جو مسئلہ آ رہا ہے, یہی سولوشن ہے. امی نہیں مان رہی, ابو نہیں مان رہے, ایسے بچے بچیاں. ایک نے کہا کہ اتنا مارا لڑکی کو کہ اس کا بلڈ نکال دیا. ایک نے کہا کہ لٹا لٹا کر اس کے منہ پہ جوتیاں ماری. کوئی کسی نے لڑکے نے کیا اور تو لڑکی کو بند کر دیا, رابطہ ہی نہیں, کچھ بھی نہیں. ہر مسئلے کا یہی ہے, ہر مسئلے کا یہی سولوشن ہے. کوئی نہیں مان رہا, کوئی ظلم ہو رہا ہے, کچھ ہو رہا ہے, ایک ہی سولوشن ہے کہ آپ کلائمب اپ نہیں کر رہے, بروٹ فورس آپس میں ملنے کی لگا رہے ہیں. دیر از اونلی وے, یوں ہے رستہ, صرف یہ رستہ ہے. جیسے ہی آپ دونوں اللہ کو ملیں گے نا, اللہ آپ کو آپس میں ملا دے گا. اللہ سے تعلق, اب میں مرنے کی نہیں بات کر رہا کہ آپ مر جائیں, روح قبض ہو پھر ملیں گے. اسی دنیا میں آپ کا اللہ سے تعلق بن جائے, اللہ راضی ہو جائے تو وہ سب کو راضی کر لے گا. اور یہ بالکل پریکٹیکل بات بتا رہا ہوں. اپنے آپ سے پوچھیں, اللہ سے پوچھیں کہ یہ کیا ہے اللہ, میں کیوں نہیں تجھے مل پا رہا, وہ کنیکشن کیا ہے, کیوں ویک ہے. کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے جیسے گانوں میں, فلموں میں بھی ہم دیکھتے ہیں, لو سٹوریز میں بھی دیکھتے ہیں کہ محبوب کو صنم کہہ دیتے ہیں. صنم بت کو کہتے ہیں اور بت کی پوجا کی جاتی ہے. اور اب تو خیر انڈیا کے عجیب عجیب ہی نا وہ نمازیں اور پتہ نہیں کس قسم کے الفاظ بھی وہ کہنے لگ گئے ہیں. تو اب کئی دفعہ یہ پرابلم بھی ہوتی ہے کہ محبوب کو اللہ سے زیادہ اہمیت دینے لگ جاتے ہیں. یہ غلط بھی کرے تو صحیح ہے, اس کی مشکل غلط بات بھی مجھے پسند ہے, یہ جو کرے تو میں کر لوں گی یا کر لوں گا. یہ بھی ایک پرابلم ہوتی ہے. محبت اس قدر نہیں ہونی چاہیے کہ اللہ کی محبت سے زیادہ وہ انتہائی محبت کریں, ٹوٹ کے کریں, رہ نہ سکیں ایک دوسرے کے بغیر. لیکن جہاں پہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی بات آ جائے تو آپ کو پرواہ نہیں ہونی چاہیے کہ میری لاکھ جانیں لاکھ محبتیں قربان اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے. تو کئی دفعہ یہ پرابلم بھی ہوتی ہے کہ محبت اتنی زیادہ ہوتی ہے تب بھی نہیں مل پا رہے ہوتے. جتنی زیادہ محبت آپس میں ہے اور اس میں اللہ کی محبت سے کچھ بیونڈ جا رہے ہیں, کچھ اس میں صنم والی کیفیت آگے نعوذ باللہ, تو وہ شرک بن جائے گا. وہ آپ اور نیچے گریں گے. پیرامڈ جتنا نیچے جاتے جائیں گے ڈسٹینس بڑھتا جائے گا. آپ آپس میں جتنی زیادہ وہ محبت کریں گے جو اللہ سے زیادہ, نعوذ باللہ اللہ کے رسول سے زیادہ ہو گئی, تو آپ نیچے گرتے جائیں گے, اس پیرامڈ سے اوپر نہیں چڑھ سکیں گے. اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کریں اور ایسی محبت کریں جو اللہ کی محبت کے تابع ہو, تو آپ اوپر چڑھیں گے. تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو ملا دے گا. اور فوراً یہ پیرامڈ کے اوپر چڑھنا یہ لمحے کی گیم بھی ہو سکتی ہے, کر کے دیکھا ہوا ہے. لمحے, مائکرو لمحے کی بھی ہو سکتی ہے. میں اپنا ایونٹ آپ سب کو بتاتا ہوں کہ میں نہیں مان رہا تھا یہ ہو جائے, یوں ہو جائے, یوں ہو جائے. جیسے مہینوں میں نے گزار دیے, آخر میں نے کہہ دیا اللہ ٹھیک ہے تو راضی, میں کر لے, تو نے جیسے کرنا ہے میں کر لو, مجھے بھی پھر منا دے, میں نہیں مان رہا. تو یہ بس یہ بات نکلنی تھی, یہ دل نے ماننا تھا. تو یہ سارا سفر ایسے تھے ایسے, وہ جو سب رستے بند تھے وہ سب کھل گئے. اللہ نے وہ ملا دیا. ہے بندے, ایک تیری چاہت ہے, ایک میری چاہت ہے. اگر تو وہ چاہے گا جو تیری چاہت ہے تو میں تجھے کھپا دوں گا اس میں جو تیری چاہت ہے. لیکن اگر تو وہ چاہے گا جو میری چاہت ہے تو میں تجھے وہ بھی دوں گا جو تیری چاہت ہے. اس کانسیپٹ کو سمجھ لیں, آپ کا ہر مسئلہ حل ہو جائے گا. پریکٹیکل بات بتا رہا ہوں, کوئی ادھر ادھر کی کوئی فلسفیانہ, کوئی انٹلیکچوئل, کوئی فلسفی نہیں آپ کو سمجھا رہا, کوئی ناول اور وہ چیز نہیں بتا رہا, بالکل پریکٹیکل بات بتا رہا ہوں. آپ ایک لمحے میں مل سکتے ہیں, ہر دروازہ کھل جائے گا. صرف یہ کر لیں. ایک بات. دوسری بات, ایک دعا سیکھ لیں. ٹھیک ہے, دعا کیا ہے؟ اب جیسے وہ بچہ ہے وہ UK والا, اس کا مسئلہ یہ ہوا کہ وہ رشتہ لے کر گیا, لڑکی والوں نے انکار کر دیا. لڑکی کو بہت پسند, ٹھیک ہے, لڑکے کو بھی بہت پسند, لیکن لڑکے والوں نے اب لے کے تو جانا تھا رشتہ نا, ایسے تو نہیں جب تک آپ رشتہ لے کر نہیں گئے تب تک آپ یہ ولی, مطلب آپ نے پوری کوشش کرنی ہے کہ ولی مان جائے. اینی ویز ہوا یہ کہ وہ لڑکی والوں نے لڑکی کو قید کر دیا, جو بھی مارا پیٹا, کانٹیکٹ ختم کروا دیا, سب کچھ ٹھیک ہے. اب رابطہ بھی کوئی نہیں دونوں کا آپس میں, کانسیپٹ کلیئر بھی نہیں کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. ٹھیک. اسی طرح اور بھی کیسز کافی ہیں کہ جس میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ لڑکی کو بالکل کانٹیکٹ ختم کروا دیتے ہیں, بند کر دیتے ہیں, فون چھین لیتے ہیں, زور زبردستی کرتے ہیں. ایسا بھی ہوا ہے کہ رسیوں سے باندھا بھی گیا ہے, اللہ تعالیٰ معاف کرے, کسی پہ ایسا وقت نہ آئے. مارا پیٹا, گلا دبایا, یہ سارے معاملات بہت زیادہ ہوتے ہیں. اب اس میں کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے ایسی سچویشن میں جب سختی ہو رہی ہے, پھنس گئے ہیں, کوئی رستہ نظر نہیں آ رہا, تو یہ دعا لڑکی نے کرنی ہے.
یہ دعا ہے حضرت آسیہ علیہ السلام کی کہ فرعون جب ان کے اوپر ظلم کر رہا تھا تو وہ اللہ، فرعون کی وہ بیوی تھی لیکن اللہ نے ان کا نام جنت کی عورتوں میں لکھا ہے. 4 افضل ترین، حدیث شریف میں آتا ہے کہ انسانیت کی 4 افضل ترین خواتین، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت مریم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، اور چوتھی ہم سب کو پتہ ہی نہیں، ان 3 کا تو ہمیں پتہ ہے، چوتھی فرعون کی بیوی آسیہ علیہ السلام. 4 افضل ترین خواتین میں ان کا نام ہے. فرعون ظلم کر رہا تھا، انہوں نے کیا کہا اللہ سے؟ مجھے نہیں پرواہ فرعون کے ظلم کی. رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین. جو بھی نکاح سے روک رہا ہے، حلال نکاح سے روک رہا ہے، تمام لوگ سن لیں، چاہے کوئی باپ ہے، چاہے کوئی بھائی ہے، چاہے کوئی بھی ہے، اگر لڑکے میں کوئی شرعی عذر نہیں ہے اور کوئی باپ، بھائی، ولی، ماں، کوئی بھی ہے، بہن، بڑی، دادی، کوئی بھی رکاوٹ بن رہا ہے، روک رہا ہے کہ جی کاسٹ سیم نہیں ہے، فلاں ہے، ہمیں پسند نہیں ہے، ہماری لاش سے گزر کے کرو گے، کوئی بھی پرابلم، سختی کر رہا ہے، کچھ بھی کر رہا ہے، تو وہ فرعون سے کم نہیں ہے، یہ سن لیں. وہ فرعون سے کم نہیں ہے، یہ سن لیں. جب اللہ نے اپنے بندوں کو آزاد پیدا کیا ہے، ہر بالغ عاقل آزاد ہے، جو حکم اللہ نے دیا ہے، جو اجازت اللہ نے دی ہے، اس کو حاصل ہے، وہ اپنا نکاح خود کر سکتا ہے اور کر سکتی ہے. ولی کا کام ہے اس کی سپورٹ کرنا. ولی کہا گیا ہے، ولی کہا گیا ہے، کوئی جج قاضی نہیں کہا گیا. ولی تو ساتھی ہوتا ہے، اس نے تو سپورٹ کرنا ہے، ولی نے اپریشیٹ کرنا ہے، ساتھ دینا ہے، حفاظت کرنی ہے اس کی. اور پاکستان کے نکاح نامے پہ مجھے بتائیں کوئی ولی کا خانہ دکھا دیں جو سب سے زیادہ مسئلہ جس نے کھڑا کیا ہوا ہوتا ہے. اور شریعت میں بھی کوئی ولی کا خانہ نہیں ہے، ولی نے صرف اپریشیٹ کرنا ہے. خیر، تو کیا بات ہو رہی تھی؟ ہاں، تو حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام نے یہ دعا کی کہ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے اللہ میرے لیے اپنے پاس، عندک بڑا خوبصورت ہے اس میں، اے اللہ اپنے پاس، مجھے تو چاہیے، اپنے پاس جنت میں میرے لیے گھر ایک بنا دے. رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ، اور مجھے نجات دے فرعون اور اس کے ظلم سے اور اس کی حرکتوں سے. اور یہ جو بھی نکاح سے روک رہا ہے وہ فرعون سے کم نہیں ہے. سن لیں، آپ کا سگا باپ ہوگا، جو بھی ہوگا، قرآن میں دعا لکھی بھی، آپ پڑھ سکتے ہیں، پڑھ سکتی ہیں. رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین. اے اللہ میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا دے اور مجھے نجات عطا فرما فرعون اور اس کی حرکتوں سے، اور مجھے نجات عطا فرما تمام ظالموں سے. یہ بس لڑکی نے ہر وقت دعا پڑھنی ہے. اور اگر نہیں بات پہنچ رہی لڑکی تک تو لڑکا بھی اس کی طرف سے پڑھ سکتا ہے. ٹھیک ہے، ہر وقت اپنی محبت کے لیے آپ یہ دعا پڑھیں، اس کی طرف سے پڑھیں کہ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین. ایک بات، دوسری دعا جو ہے وہ لڑکے کے لیے ہے. لڑکی بھی وہ دعا کرے، لیکن لڑکے کے لیے زیادہ ہے کہ اب لڑکی سے آپ کا رابطہ نہیں ہے تو اکثر وہ پریشان ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں برین واشنگ نہ کر دی ہو، پتہ نہیں دل نہ پھیر گیا ہو، پتہ نہیں کہیں اور نہ زبردستی کرا دیں. آپ نے اس کے لیے کیا دعا کرنی ہے؟ طالوت علیہ السلام اور ان کی فوجوں نے کی تھی کہ جب مڈ بھیڑ تھی، آمنے سامنے ہو گئے تھے کفار کی فوجوں سے، تو انہوں نے دعا کی تھی کہ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، کہ اللہ ہمارے اوپر صبر انڈیل دے، ہم صبر کر سکیں اس مشکل صورتحال میں. وثبت اقدامنا، ہمیں حق پر قائم رکھ، ہمیں جو حق تو نے دیا ہے، نکاح کی خواہش اور محبت کے ساتھ، جیسے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو عورتیں تمہیں پسند ہیں ان سے نکاح کرو. زور زبردستی کا تو میں ابھی اس پہ اگلے پوائنٹ پہ آتا ہوں، وہ نکاح نہیں، وہ کچھ اور ہی ہوتا ہوگا، وہ نکاح ہوتا ہی نہیں ہے. خیر، تو اس پہ اللہ تعالیٰ ہمیں قائم فرمائے اور ہمیں کافروں سے نجات عطا فرمائے، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرمائے. یعنی اللہ کے حکم کا انکار کرنے والا کفر ہی، وہ حرکت اس کی کفر ہی تو ہے، اور کیا ہے، چاہے وہ مکمل کافر نہ ہو لیکن وہ حرکت اس کی کفر ہے. کیا دعا ہے کہ جی یہ اب لڑکی لڑکے دونوں یہ دعائیں کریں جب بھی ایسی صورتحال ہو کہ جب وہ پھنس گئے ہوں، نکل نہ پا رہے ہوں، ظلم ہو رہا ہو.
ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. یہ دعا ہے کہ کہیں وہ پھر نہ جائے, کہیں وہ برین واشنگ میں نہ آ جائے. اگر آپ کا رابطہ نہیں بھی ہے نا تو آپ یہ دعا کرتے رہیں, ٹھیک ہے. اور نجات کے لیے اس ظلم سے کیا دعا ہے؟ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین. ٹھیک ہے جی, 2 باتیں ہو گئیں دعا والی.